تم تو اہل بیت کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدنا حسن رضی کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدنا حسین رضی کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، جو مسلمان نہیں سمجھتے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ان کا اجماع حجت نہیں ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عتیق مولوی صاحب ذرا اس کی وضاحت کیجیے. میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ نے بہت بہت بڑی بات کی ہے اور ان کی کتاب سے کی ہے، اپنی بات سے نہیں کی. حیات القلوب ملا باقر علی مجلسی کی جلد 2 صفحہ 923 اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 4 بندے مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے. ہاں جی، یہ تو آپ بھی چلو، تو اس 4 کے مرتد ہو گئے نا باقی. تو سیدہ فاطمہ کدھر گئی رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ کدھر گئے، سیدنا حسین رضی اللہ کدھر گئے، حضرت عباس رضی اللہ کدھر گئے، ازواج مطہرات کدھر گئی؟ یہ سب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں اجماع کا حجت کے بارے میں بات کرتے ہیں. 4 مسلمان کون ہیں جن کا ذکر ہے؟ سیدنا سلمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو جو ہمیں اجماع کا تانا دیتے ہیں یہ تو ان کا اسلام نہیں مانتے، یہ تو ان کو مسلمان نہیں مانتے، یہ تو ان کو مرتد مانتے ہیں. بات سمجھ، خاموش، آپ نے درمیان میں نہیں بولنا. اب آپ کو سند یاد ہے، اب آپ نے درمیان میں نہیں بول، بات درمیان میں نہیں کرنی، بات درمیان میں نہیں کرنی. یہ آپ کی ساری اصلیت سامنے آ گئی، اب ساری اصلیت سامنے آ گئی. میری باری میں تم کہتے ہو بات میں درمیان میں نہ بولو، اب تمہیں سمجھ یاد آ گئی ہے. درمیان میں نہیں بولو، درمیان میں نہیں بولو، خاموش رہیں. درمیان میں نہیں بولو، خاموش رہیں، خاموش رہیں. اب آپ خاموش رہیں. جب اپنی باری آتی ہے تو آپ کو یاد آ جاتی بات درمیان میں بولنا. ہماری باری میں کہتے ہو خاموش رہیں، اب آپ نہیں خاموش ہو سکتے. بالکل یہ ہمارا اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ تو ان کو کافر سمجھتے ہو، مرتد سمجھتے ہو اور ان کے اجماع کی بات کرتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو. آپ نوٹ کر لیں عثمانی بھائی، آپ نوٹ کریں، اپنی بات اپنی باری میں کر لیے گا. آپ یہ کہیں کہ ملا باقر علی مجلسی صاحب نے غلط کہا ہے، کہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، جس نے ان کو اہل بیت کو کافر کہا کہو اس کو کافر، تب میں سمجھوں گا تم اس کی سند مانتے ہو نہیں مانتے. لکھو دوسرا حوالہ، تفسیر برہان جلد 2 صفحہ 308، تفسیر ہے قرآن کی تمہارے نزدیک. تفسیر برہان میں کہا ہے صرف 4 مسلمان باقی سارے مرتد. تیسرا حوالہ لکھو، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 181 پر لکھا ہے صرف 4 مسلمان باقی سارے مرتد. میں ان سے پوچھتا ہوں 3 حوالے دیے ہیں، اگر آپ کہو گے تو 40 حوالے بھی دے سکتا ہوں. جناب 40 حوالے بھی دے سکتے ہیں، ہم صرف 3 حوالے دیتے ہیں. تم اجماع کی بات کرتے ہو، تم تو ان کا ایمان نہیں مانتے اور پھر کہتے ہو کہ یہودیوں نے کہا تھا ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے. یہ تمہارے ہی بڑوں کی عادت ہے کہ تم بھی ایسے ہی کریں گے. آپ ایسی باتیں ٹچکریں اگر کریں گے تو مجھے آپ سے بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن میں نے یہ تیسری ٹچکر پر آپ کو جواب دیا، پہلی 2 پر میں نے آپ کو جواب نہیں دیا. اچھا، میں نے آصف بھائی ابھی تک کوئی حدیث بغیر تحکیم کے بیان کی ہے؟ کوئی دعویٰ میں نے بغیر دلیل کے رکھا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم سے پوچھیں. حضرت عائشہ البدایہ والنہایہ میں کیا کہتی ہیں؟ ورتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے رسول کے بعد، بعد وفات نبی لما مات النبی. اب عرب میں تو سب آتے ہیں، آپ کے سارے صحابہ عربی تھے، ہندی تھے، کون تھے؟ عربی تھے نا. تو وہ کہہ رہی عرب مرتد ہو گئے. اس کا حوالے رکھ لیں نا، تو میں بھی رکھ رہا ہوں. اب جواب دیں گے اس کا کہ عرب کیسے مرتد ہو گئے؟ صحابہ سارے اس میں آتے ہیں، کوئی چیز نہیں کی. جو علامہ نے بات کی ہے، جو ہمارے ہاں روایات ہیں، ان سے ذرا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں نا. میں اس لیے کہتا ہوں حدیث فہمی نہیں ہے تو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالیں گے. حدیث کا معنی آصف بھائی آپ بھی ذرا توجہ سے سنیں تاکہ بعد میں آپ کو سوال کرنے کی نوبت نہ پڑے. مرتد کا مطلب یہ ہے، میں تھوڑا قریب آ کے زیادہ اونچا بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مرتد کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے. کیا مطلب ہے مرتد ہو گئے؟ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے جس نے انہوں نے اہل بیت کو شامل کر دیا. مجھے تو تعجب اس چیز پہ ہے، اس کو شامل کر دیا. بھائی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کی ولایت کا جو اقرار کیا تھا اس سے خارج ہو گئے. بولنا نہیں، مولوی صاحب وہیں پہ ہو جائیں سکوت. کوئی نہیں بول رہا. جو ہاں وہ اسٹارٹ کیا تھا ایسے ہیں، پوسٹ بنایا تھا، نہیں کہہ رہا ہوں، پوسٹ بنایا تھا. سنے اس لیے کہتا ہوں ویڈیو سامنے پتہ چل جاتا ہے. حضرت امیر المؤمنین کی ولایت سے خارج ہو گئے. ہمارے علماء کی تصریحات پڑھیں، امام خمینی نے واضح لکھا ہے کہ جناب یہاں پر جو مرتد کی بات کی جا رہی ہے ان افراد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ رسول کے بعد امیر المؤمنین کی امامت پہ، ان کی ولایت پہ جو رسول نے اعلان کیا تھا ان کی امامت اور ولایت اور وصایت اور خلافت کا، اس پہ کار بند رہے ہیں. باقی یہ مرتد عن الاسلام نہیں ہے میرے بھائی. یہ مرتد عن الاسلام جو آپ سمجھ رہے ہیں نا مرتد کا معنی، یہ مرتد عن الایمان ہے. یہ اس عہد سے باہر نکل گئے اور اس میں صحابہ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ آپ جن کو اہل بیت جس کی ایمان جس کی ولایت سے نکل رہے ہیں اس کو بھی شامل کر رہے ہیں. مجھے تو تعجب ہے اس بات میں بھائی. حدیث پوری پڑھا کریں، باتیں پوری پڑھا کریں، سیاق و سباق پورا پڑھیں گے سمجھ بھی آئے گا کہ آپ کو. آپ نے جو مرتد والی بات کی تھی، آپ سمجھے، آپ نے کہا مرتد کا مطلب یہ ہے. اب اس کا جواب نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مرتد کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا تھا، ایمان کا انکار نہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جناب. اگر ولایت علی کا ہو تو پھر 4 جو مسلمان ہیں، سیدنا علی کو بھی تم کہہ رہے ہو، وہاں لکھا ہے صرف 4. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اگر ولایت کا انکار ہو تو کیا یہ اپنی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ 4؟ جب تم 4 مانتے ہو، چلو ایمان کا نہ صحیح، آپ اپنی کتابوں کے معنی خود بیان کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے. آپ نے کہا ایمان نہیں، ولایت کا انکار. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ولایت کا انکار کیا.
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ نے اپنے والد کی ولایت کا انکار کیا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ نے ان کی ولایت کا انکار کیا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ نے ان کی ولایت کا انکار کیا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ نے ان کی ولایت کا انکار کیا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا جعفر رضی اللہ کی ساری اولاد نے ان کی ولایت کا انکار کیا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کی یہی مراد ہے، ہاں آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ اپنی روایات کا جو مرضی مفہوم لیں، لیکن اس مفہوم میں بھی تو آپ کے کفر واضح ہو رہا ہے۔ آپ اہل بیت کی گستاخی ثابت کر رہے ہیں آپ۔ بھائی جان، ایک تو آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ حضرت علی کی بات نہیں ہے، مجھے تو تعجب ہے کہ حضرت علی کو کیوں اس میں کر رہے ہیں۔ جب آپ نے چاروں میں حضرت علی کو شامل کیا، اگر حضرت علی رضی چاروں میں شامل ہیں تو باقی اہل بیت بھی کرنے چاہیے تھے، اور اگر اہل بیت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تو پھر سیدنا علی رضی کو بھی اس میں سے مائنس کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے ایک اہل بیت کا نام لیا اور باقی اہل بیت کا انکار کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اہل بیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی ورتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پر ایک عام لفظ آیا اور دوسری جگہ پر خاص لفظ آ گیا تو عرب سے مراد مانع زکات ہو گئے۔ ایک عموم ہے، ایک خصوص ہے، عموم کے ساتھ خصوص کو ملاؤ، بانا واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے، اور دوسری جگہ پر آ گیا مچھلی مر جائے تو حلال ہے، عموم اور خصوص ملا دیا گیا۔ اب آپ کے ہاں صرف 4 کا لفظ ہے، 4 یہ عدد ہے، عدد میں حصر ہوتا ہے۔ بھائی جان آپ کو تو حصر نہیں ملا، میں بتاتا ہوں حصر کیسے ہوتا ہے۔ انما کا کلمہ آئے حصر ہوتا ہے، نفی کے بعد الا آئے حصر ہوتا ہے، یا عدد آ جائے حصر ہوتا ہے۔ جب 4 کہیں گے تو 5 نہیں ہے، 4 کہیں گے تو 3 نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا صرف 4 اور صرف نامی لفظ وہاں بولیں، 4 کا لفظ بول دیں، ویسے صرف کا بھی لفظ ہے، صرف کا بھی لفظ ہے، اور جب 4 بول دیں تو حسر آ گیا۔ آپ نے جو یہاں اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، آپ ان کے پہلے ایمان کو مانیں، اس کے بعد آپ پھر ان کے احادیث ہمیں ثابت کریں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اچھا، مرتد میں عموم خصوص کی بات کی آخری، وہ بھی سن لیں بھائی۔ وہ یہ بات کر کے میرے لیے آسانی کر دی، میں نے کہا وضاحت دوں گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی۔ بھائی جو عموم خصوص وہاں پہ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن حسین کو لے جا کر انصار کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں کہ کیا تم نے انسیتم یوم غدیر خم، کیا تم غدیر خم کو بھول چکے ہو؟ آپ کہہ رہے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ غدیر خم پہ اہل بیت کے نزدیک غدیر خم پہ امیر المومنین کی امامت کا اعلان ہوا، کیا تم اب جو جا رہی ہیں کیا وہ ولایت سے خارج ہوئی ہے؟ عموم خصوص۔ بھائی جان بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اچھا استدلال دیا مجھے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھانے میں مشکل ہو جانی تھی۔ اس کا اتھینٹک حوالہ چاہیے، حوالہ ہو اور اس کی سند درست ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کی باتوں میں تناقض آ گیا۔ وہاں کہا گیا کہ صرف 4، اور آگے پوچھا گیا کہ عمار بن یاسر رضی کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سچ پوچھو تو جن کے بارے میں یقین ہے وہ صرف 4 ہے۔ یعنی انہوں نے لفظ یہ مینشن کیے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سیدنا عمار رضی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سچ پوچھو تو جن کے بارے میں یقین ہے وہ صرف 4 ہے۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں انشاءاللہ العزیز ابھی نا آپ کو اس کی عبارت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ میں پوری بات سناتا ہوں۔ عیاشی نے بسند معتبر، یہ آپ سے کہنے لگا نا ذرا، میں آپ کو یہ حیات القلوب ہے، ملا باقر علی مجلسی کی ہے۔ عیاشی نے بسند معتبر، ہمیں ضرورت نہیں ہے سند پیش کرنے کی، یہ کہہ رہے تھے سند پیش کریں، یہ ان سے پوچھ لیں، انہوں نے لکھا ہے۔ اگر ہمارے شعیب برنوت کہہ دیں تو ہمارے لیے چلو آپ اب اس کو جھوٹا کہہ کے جائیے گا، مجھے کہتے تھے نا سب کو جھوٹا کہہ دیں، اب آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، 4 اشخاص علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سوا سب مرتد ہو گئے، کے سوا سب، حسر ہو گیا نا، کے سوا سب مرتد ہو گئے۔ ظاہری بات ہے اب حضرت علی اپنی بیعت کیسے لے سکتے ہیں اگر یہ بیعت ہی کی بات مرتد کی ہوتی ہے؟ ہاں، ان کے سوا سب مرتد، یہاں ولایت کی بات نہیں ہے، مرتد ہو گئے سب۔ راوی نے پوچھا عمار رضی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر ان کو پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہ ہوا تو وہ یہی 3 اشخاص تھے، شک داخل نہیں ہوا، صرف یہ 3 افراد ہیں۔